السلام علیکم۔ آج ہم غلام عباس کے افسانے، مشہور زمانہ افسانے اوور کوٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کا تنقیدی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے غلام عباس کے حوالے سے چند معلومات آپ کی نظر کرتے چلوں۔ غلام عباس اپنی کہانی آنندی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ وہ ہندوستان کے پنجاب علاقے میں پیدا ہوئے، مگر وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ ان کی قومی شناخت پاکستانی تھی۔ انہوں نے لاہور سے تعلیم حاصل کی اور مصنف کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز 1925 میں کیا۔ غلام عباس کو نوعمری سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا، جس کی بنا پر انہوں نے بچپن سے ہی کہانیاں اور نظمیں لکھنا شروع کر دیں، جو دارالشاہد پنجاب لاہور سے کتابی شکل میں شائع کی گئیں۔ غلام عباس اردو کے وہ منفرد افسانہ نگار تھے جن کا اثر طویل مدت تک رہا ہے۔ اپنی مختصر کہانیوں میں وہ اکثر انسانوں کی کوتاہیوں، کمزوریوں اور منافقتوں کو بے نقاب کرتے تھے، لیکن ان کا لہجہ کبھی طنزیہ اور زہریلا نہیں ہوتا تھا۔ ادبی زندگی کے حوالے سے انہوں نے غیر ملکی زبانوں کی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ 1928 میں انہوں نے امتیاز علی تاج کے ساتھ اپنے جریدے پھول اور تہذیب نسواں میں بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر کام کرنا شروع کیا۔ 1938 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں شمولیت اختیار کی۔ آواز اور سارنگ نامی ریڈیو میگزینوں میں نے ان کی تدوین کی۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور ریڈیو پاکستان کے لیے کام کیا اور اس کے جرنل کو آہنگ نامی ترمیم کیا۔ 1949 میں انہوں نے وزارت اطلاعات و نشریات سے وابستہ ہو کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعلقات عامہ کی حیثیت سے کام کیا۔ 1949 میں انہوں نے BBC لندن میں شمولیت اختیار کی اور پروگرام پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1952 میں وہ پاکستان آئے اور آہنگ کی ادارتی ذمہ داریاں دوبارہ شروع کر دیں۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان ہیں اور ان کی کہانیوں میں ایک رمز چھپا ہوا ہے۔ اچھائی اور برائی کی دقیانوسی تعمیرات سے بالا تر ہو کر انہوں نے ایسی کہانیاں لکھیں جس میں انسانی زندگی کی تاریک حقیقتوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ آنندی کے عنوان سے ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ 1948 میں مکتبہ جاوید لاہور سے شائع ہوا تھا۔ انہوں نے جولائی 1960 میں اپنے دوسرے مجموعے جاڑے کی چاندنی اور 1949 میں ان کا تیسرا اور آخری مجموعہ لاہور سے شائع کیا گیا۔ انہوں نے گوندانی والا تکیہ نامی ایک ناول بھی لکھا۔ اوور کوٹ افسانہ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کے حوالے سے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی طرف بات کرتے ہوئے ہم بتاتے چلیں کہ اوور کوٹ افسانہ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امیر اور غریب کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی لعنت ہے کہ امیر کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ غریب کے لیے دو وقت کی روٹی بھی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ غریب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے حالات بہتر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس افسانے میں عزت نفس اور خودداری پر بات کی گئی ہے۔ غلام عباس نے اس افسانے میں یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، عزت نفس اور خودداری ہر ایک میں ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ غریب کی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے نوجوان اوور کوٹ کے پیچھے اپنی غربت چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات بھی ہمیں اس افسانے میں نظر آتے ہیں۔ اس افسانے پر ترقی پسند تحریک کے بے پناہ اثرات ہیں۔ اس دور میں یہ تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ادب صرف ذہنی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ ادب سے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائیں۔ ادب کی مدد سے معاشرے کے تلخ حقائق بتائے جائیں اور حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے معاشرے کی اصل تصویر دکھائی جائے۔ جب ادب کے ذریعے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے تو لوگوں میں ان مسائل کو حل کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس طرح بامقصد ادب تخلیق ہوتا ہے۔
افسانہ اوور کوٹ میں بھی مقصدیت اور حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے معاشرے کے تلخ حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس افسانے کا ایک اہم پہلو خود فریبی بھی ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار ہمیں خود فریبی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے جسے مصنف نے طاقت اور حاکمیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ نوجوان خود کو ذہنی طور پر ایک بڑا افسر سمجھ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک انتہائی غریب نوجوان ہے جو اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اپنے ظاہری حلیے اور چھڑی کی مدد لیتا ہے۔ منافقت، ظاہرداری اور تصنع و بناوٹ۔ اس افسانے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ معاشرے کے لوگ منافق ہیں۔ ہم سب اوور کوٹ پہن کر اپنی اصلیت اور حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ باہر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں۔ افسانے کا کردار نوجوان بھی ظاہرداری اور تصنع کا شکار دکھائی دیتا ہے اور اپنی حقیقت اور اصلیت کو اوور کوٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان چند لمحوں کے لیے تو دوسروں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت کبھی نہ کبھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ نوجوان کے گلوبند کے نیچے نیکٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیض ہی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک پوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جاں بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں۔ غلام عباس نے اس افسانے میں انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اسے دوسروں کی توجہ ملے۔ انسان ظاہری چیزوں اور ظاہری حلیے سے متاثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے اور افسانے کا کردار اپنی عزت نفس کی خاطر اور سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے ظاہرداری اور بناوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ نوجوان اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جس کا احساس نوجوان کو خود بھی ہوتا ہے۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مغربی تہذیب سے متاثر اور مرعوب نوجوان اوور کوٹ پہنے ہوئے ہے۔ یہاں ہمیں مغربی تہذیب کے اثرات بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ نوجوان کو اوور کوٹ پہننا جو کہ مغربی تہذیب کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ مغربی تہذیب کو اپنا کر خود کو مہذب اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان شکریہ اور افسوس کے جذبات کے اظہار کے لیے بھی انگریزی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ٹیکسی والے کو نوجوان انگریزی میں کہتا ہے نو تھینک یو۔ ایک اور جگہ نوجوان بلی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے پور لٹل سول۔ اسی طرح جب نوجوان کے ہاتھ سے بیت کی چھڑی زمین پر گرتی ہے تو وہ اسے اٹھاتے ہوئے اوہ سوری کہتا ہے۔ مصنف کی طرز تحریر کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت نگاری کی بات کریں، غلام عباس کے افسانوں میں مقصدیت اور حقیقت پسندی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی نمایاں خصوصیت حقیقت نگاری ہے۔ غلام عباس اپنے افسانوں میں انسانوں کی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی زندگی کی حقیقی تصویریں دکھاتے ہیں۔ وہ زندگی کی حقیقتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور جس طریقے سے منظر کو دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ زیر نظر افسانہ اوور کوٹ بھی ان کی حقیقت نگاری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ مصنف نے حقیقت نگاری سے کام لیتے ہوئے افسانہ اوور کوٹ میں معاشرے کے تلخ حقائق کو دھیمے طنز کے ساتھ بیان کیا ہے اور قاری کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ علامتوں کا استعمال۔ افسانے میں مصنف نے مختلف علامتوں کی مدد سے اپنی بات قاری کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف نے اوور کوٹ کو سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کی علامت کے طور پر اور مغربی ثقافت کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔
افسانے کا مرکزی کردار نوجوان سفید پوش پڑھے لکھے اور معاشی طور پر بدحال نوجوان طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ بیت کی چھڑی طاقت اور حاکمیت کی علامت ہے، جبکہ گلاب کا کھلا پھول ادھوری خواہشات اور حسرتوں کی علامت ہے۔ یہاں ہمیں دھیما طنز بھی نظر آتا ہے غلام عباس کا۔ غلام عباس واضح طور پر طنز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اور نہ ہی ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ جن میں طنز کی مہک محسوس ہو، لیکن وہ جس انداز سے لکھتے ہیں اس سے خود بخود ان کے افسانوں میں طنز کا پہلو ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ طنز کسی ایک شخص یا کسی خاص گروہ پر نہیں کرتے، بلکہ پورے معاشرے کے افراد اور ان کی اقدار پر کرتے ہیں۔ افسانہ اوور کوٹ میں مصنف نے مرکزی کردار نوجوان کو سامنے رکھتے ہوئے پورے معاشرے پر طنز کر کے اسے بے نقاب کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں منظر نگاری اور جزیات نگاری کی، منظر نگاری ایک مصورانہ صلاحیت ہے۔ جس طرح ایک مصور رنگوں سے تصویر بناتا ہے، اسی طرح ایک مصنف اپنے مشاہدے، تخیل اور الفاظ کی مدد سے کسی واقعے یا منظر کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ قاری کے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے۔ جزیات نگاری سے مراد چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کرنا اور تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ افسانہ اوور کوٹ ایک مختصر افسانہ ہے، مگر مصنف نے جزیات نگاری اور منظر نگاری کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا ہے۔ چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا ہے، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ، سفید سلک کا گلوبند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھڑی پکڑے ہوئے۔ یہ تمام باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ مصنف نے کس انداز سے جزیات نگاری کا استعمال کیا ہے۔ تجسس اور حیرت انگیز انجام۔ افسانہ اوور کوٹ میں غلام عباس نے تجسس پیدا کر کے اسے ایک حیرت انگیز انجام دے کر قاری کو چونکا دیا ہے اور ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ افسانے کی ابتدا تربیہ ہے، لیکن ان کا انجام ایک المیہ کی صورت میں ہے جس کی وجہ سے قاری حیران رہ جاتا ہے۔ آخر میں مصنف نوجوان کی اصلیت سے پردہ اٹھا کر اسے ایک حیرت انگیز انجام دے کر معاشرے کے المیہ کو بیان کر دیتے ہیں۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے کہانی کو ایک خوبصورت رنگ دیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں نوجوان کا چہرہ دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ مصنف نے یہ بتایا ہے کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، اس لیے وہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ اس کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا، کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ غلام عباس افسانے کے آخری جملے میں قاری کو بیت کی چھڑی کی علامت سے ایک اہم پیغام دیتے ہیں کہ انسان کی طاقت، حاکمیت اور شان و شوکت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ مصنف نے دنیا کی بے ثباتی کو اس طرح بیان کیا ہے: افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی، اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ کردار نگاری۔ غلام عباس کے افسانوں کے کردار ہمیشہ ہمارے معاشرے کی زندہ، مثالی اور جیتے جاگتے کردار نظر آتے ہیں۔ افسانہ اوور کوٹ میں صرف ایک ہی مرکزی کردار ہے اور مصنف کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کردار کو کوئی نام دیے بغیر ہی اسے زندہ اور جیتا جاگتا کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک کردار کی مدد سے پورے معاشرے کی حقیقی تصویر دکھا کر ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ سادہ اور سلیس زبان۔ غلام عباس کی اسلوب نگاری کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے آسان جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اوور کوٹ کا اسلوب سادہ اور زبان سلیس ہے اور اس میں روانی بھی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اوور کوٹ کے افسانے کے خلاصے کے لیے دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔